پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا انہیں ترکی آئے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کرنے کی۔ ہریش نے ویر سے بھی ملاقات کی تھی اور اپنا پرپوزل اس کے سامنے رکھا۔ ویر نے بھی متی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ باقاعدہ طور پر پاکستان جا کر ہریش نے اپنی فیملی کو بھیجنے کا بھی بتا دیا تھا۔ پھر 2-3 دن پہلے وہ ویر کے پاس اپنی فیملی کو لیے چلے آیا، جس میں اس کے دادا جی اور ماں باپ تھے۔ وہ انہی دنوں میں ہریش سے ملنے اس کے پیچھے ہی ترکی آئے تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ویر سے ملے۔ ویر کو متی کی جانب سے تسلی ہو گئی تھی۔ ادھر پاکستان میں بھی چادر نے ہریش کی فیملی کے متعلق مکمل انفارمیشن چیک کی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ ہریش کی فیملی بھی اس کے پیچھے ترکی ہی گئی ہے۔ اسی دوران ویر نینا سے ملنے جاتا تھا۔ ویر نینا کی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آج بھی وہ شام کے وقت نینا سے ملنے آیا ہوا تھا۔ نینا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ چھوٹا سا کچن تھا، وہ بھی کچن میں ہی چلا آیا۔ کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھ کے وہ اس سے مختلف طریقوں سے اسے پریشان کرنے لگا۔ نینا، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے کتنے بچے ہوں گے؟ اس کے لہجے میں بے تحاشا شرارت تھی۔ وہ اچھلی دان کچا کر میسج ٹائپ کیا۔ نہ سوت نہ کپاس چلے ہیں چادریں چڑھانے۔ ویر میسج پڑھ کر کہہ لگا کا ہنس پڑا اور کاؤنٹر سے نیچے اترا۔ وہ چولہے کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس کے دائیں بائیں سے سلیب پر ہاتھ رکھے۔ وہ بکھلا کر پیچھے مڑی، دونوں کے بیچ فاصلے نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ ویر کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ اچانک جھکا، نینا کی رخ فنا ہوئی اور سانس اٹک گئی کیونکہ اگر ذرا بھی ہلتی تو اس کے لب ویر کے لبوں سے ٹچ ہو جاتے۔ نینا نے زور سے آنکھیں میچ لی مگر ویر کی الائچی کی خوشبو میں بڑی سانسیں اپنے لبوں سے کان تک محسوس ہوئی۔ نینا کے ہاتھ آٹے میں بڑے تھے، ایک بالوں کی شدید لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی جسے وہ سر جھٹک کر پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے ویر پھونک مار کر اب پیچھے ہٹا چکا تھا۔ مگر نینا جانے کیوں چاہتی تھی کہ وہ جو سمجھ رہی ہے وہ ہو جائے۔ پہلی مرتبہ کسی کی قربت کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر پیدا ہوئی تھی۔ خود سے بے تحاشا ڈر محسوس ہوا تو اس نے بے طرح گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ جہاں سامنے وہ بہت قریب اب لب دانتوں تلے دبائے اس کا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں کس کرنے والا ہوں؟ ویر کی بات پر اس کی نظریں جھکی۔ نیور، کبھی نہیں، بغیر کسی حق کے تو بالکل بھی نہیں۔ نکاح کے بعد سوچوں گا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم۔ نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلا۔ وہ زومانی سا بولا تو نینا نے چمٹا اٹھا کر بنا کر ویر کے بازو پر ٹکا دیا۔ ٹرسٹ کرو یار، کچھ نہیں کروں گا، بہت شریف بندہ ہوں۔ ہاں، جب حق حاصل ہوگا تو کیا کیا کروں گا سوچ بھی نہیں سکتی تم۔ وہ زومانی بولتا، آج اس کے نازک چاند اپنے لفظوں سے ہی لینے پر تلا ہوا تھا۔ نینا نے پھر چمٹا اٹھایا تو وہ دور بھاگ گیا۔ وہ بوکھلائی سٹپٹائی سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا حیرت زدہ تھی۔ تقریباً رات کا وقت تھا اور گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور وہ بے بس تھی۔ حالانکہ نہ بظاہر بول سکتی تھی نہ مزاحمت کر سکتی تھی۔ اگر ویر کو طلب ہوتی تھی تو وہ بے حد آسانی سے پوری کر سکتا تھا، خود کو سیراب کر سکتا تھا۔ مگر اس نے اس تنہائی اور نینا کی بے بسی کا بالکل فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اب لاؤنج میں موبائل پر بزی تھا۔ کبھی کبھی تو وہ بے تحاشا حیرت زدہ ہوتی کہ ویر اس واقعے کے بالکل الٹ ہی تھا جو کہ اس کی ماں نے اس کے سامنے ایک پاکستانی مرد کا کھینچا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح بک رہی تھی، جھک رہی تھی، سر تسلیم ہم کر رہی تھی، کسی کی محبت اور عشق چاہتی تھی مگر ابھی وہ اس کو محض اپنا وہم اور وقتی اٹریکشن سمجھ کر جھٹک رہی تھی، مکر رہی تھی، بالکل انکاری تھی۔ بلکہ وہ تو شدت سے چاہتی تھی کہ ویر اس کے ساتھ کچھ بہت غلط کرے، جیسا کہ اس کی ماں نے اس سے کہا، کوئی بدتمیزی کو بدسلوکی، تاکہ اسے ویر کو دھوکہ دیتے ہوئے تسلی ہو کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دے رہی ہے، تاکہ ویر کا ظاہر اور باطن جو اب اتنا خوبصورت اور پاکیزہ لگتا ہے نینا کی نظر میں اس کی بالکل نفی ہو جائے اور اسے ویر سے نفرت کرنے میں آسانی ہو۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس نے نینا کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید وہ نہیں چاہتی تھی، اس کی تربیت پڑی اور ویر نے کی تھی۔ وہ پاکستانی کو بھی جانتی ہی کہاں تھی، اسی لیے ہی اندر اندر وہ جھٹپٹا رہی تھی۔
दोहरी कैफियत का शिकार हो चुकी थी। अरीश वीर की इजाज़त लेकर इसे लेने आया था और बाहर गाड़ी में इसका वेट कर रहा था। वो जल्दी से तैयार हुई और बाहर आ गई। रेड फ्रॉक के नीचे रेड ट्राउज़र और ब्लैक शॉल में वो खिली खिली बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसे बाहर आता देख एक मरतबा तो अरीश के दिल ने 120 की रफ्तार पकड़ी हो। जैसे जंजला तो अरीश भी रहा था अपनी कैफियत से। वो ऐसी चालाक, मकार और शातिर क्यों नहीं लगती थी जैसी कि इसकी माँ ने इसे कहा था। इसका तो ज़ाहिर और बातन भी इस कदर पाकीज़ा और मुखलिस लगता था कि वो कभी कभी अपनी ही कैफियत से डर जाता था। इसकी तलब रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी। इसे पाने की तमन्ना मुँह ज़ोर होती जा रही थी। एक तो मत्ती का एडिक्ट हो चला था जिसे वो अपनी ज़िद समझ रहा था। अब तो प्लान के बरखिलाफ जाकर भी वो बहुत कुछ चीज़ें करने वाला था। वो मत्ती को क्वार्टर से निकलते देख रहा था जो अब नमैला से कड़ी कुछ बातें कर रही थी। ठीक है मतलब शाहज़र सुल्तान, तुम मेरी ज़िद हो तो ऐसा ही सही। तुम्हारे बाप को तुमसे इला करके भी सज़ा दी जा सकती है। तुम्हें हमेशा अपने पास रख कर जाने क्यों, मगर ये डायमंड डेवल ना चाहते हुए भी तुम्हारा एडिक्ट हो चुका है और अब कभी वापस जा पाओगी भूल है तुम्हारी। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें पालूंगा। वो दिल में मती से मुखातब था जब वो करीब आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। इतनी देर क्यों लगा दी, अरीश ने पूछा। कुछ नहीं, आप बताओ कहाँ जा रहे हैं हम। वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी। हमारे घर मेरे दादा से मिलने, वो बहुत बीमार है। तुमसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो लेने चलाया। वो सुनकर खामोश हो गई, गाड़ी से बाहर देखने लगी। देख लो बैरी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा, तुम मेरी मैंडगी, हमारी लव मैरिज। वाओ, वो जानबूझकर कहता इसे छेड़ गया। मगर सामने भी मती थी। हालांकि आपकी शक्ल पर लिखा है अरीश के मुअज़्ज़ज़ सारफ, आपकी शक्ल लव मैरिज के लिए नाकाफ़ी है। वो जल कर बोली तो अरीश कहका लगा का हंस पड़ा। ओए कछुए भी हंसते हैं, मुझे आज पता चला। मती ने फिर हिसाब बराबर किया। क्यों नहीं हंसते, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और बच्चे भी 1.5 साल पैदा करते हैं। वो जोमानी सा बोला तो मत्ती के ऊपर गुरु पानी पड़ गया। शट अप मेंढक कहीं के, वैसे कम तो मेंढक में नहीं करते। हा 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 हा। हरीश हंसा और मत्ती का हफ़्ज़ से सुरख चेहरा देखकर खूब इंजॉय किया। वैसे जालिम है, इतने हैंडसम तरीन बंदे को मेंढक बोलती हो। कहीं ये मेंढक बुरा ना मान जाए और कुछ गुस्ताही ना कर बैठे आज। तो वो मत्ती को बार बार उछलने पर मजबूर कर रहा था। अरीश खामोश होकर बैठी, नहीं तो वापस चली जाऊंगी। वो दांत पीस कर बोली तो अरीश को खामोश होना पड़ा। जल्द ही इसने गाड़ी एक इमारत के अंदर पोर्श में रुकी। वो गाड़ी से उतरा। अरीश, किसका घर है पहले नहीं बताया, और आप होटल में क्यों रह रहे थे। मत्ती उलझी, मगर बैरी अंदर तो चलो सब पता चल जाएगा यार। वो लापरवाही से बोला और इसका नाजुक हाथ थाम कर अंदर बढ़ा। अंदर लाउंज से गुजर कर राहदारी में दाखिल होने के बाद एक कशादा कमरे में दाखिल हुआ जहां भीड़ सी लगी हुई थी। बेड पर अरीश के दादा लेटे हुए थे। इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। डॉक्टर इनका चेकअप कर रहा था और अरीश के पेरेंट इनके दाएं बाएं खड़े थे। अरीश भागकर इनके पास गया। क्या हुआ पापा। ग्रैंडफादर को अभी तो थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इतनी सी देर में क्या हो गया। वो परेशानी से बोला। तुम निकले तो इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया, अभी भी हालत ठीक नहीं। मगर क्यों, वो बेचैन हुआ। डॉक्टर ने कहा है ये टेंशन ले रहे हैं और ये है कि उन्होंने एक ही जिद पकड़ी हुई है, अरीश के डैड ने कहा। और वो क्या, अरीश ने गुस्से से पूछा। वो तुम जानते हो अरीश अच्छी तरह, तुम्हारी शादी की जिद। अरीश के डैड की इस बात पर मत्ती बुरी तरह चौंकी। वो कॉमन डैड कहा तो है हमारे पाकिस्तान जाने का वेट कर ले। क्या यार ग्रैंडफादर, वो जंदलाया सा बेड पर बैठा। अगर तो यहाँ ये अदाकारी हो रही थी तो आफरीन है ऐसी अदाकारी, ऐसे ड्रामे पर जो मत्ती को बुरी तरह फंसाने वाला था। तब इस बुरे शख्स ने अपनी ऑक्सीजन मास्क हटाकर मत्ती को इशारे से अपने पास बुलाया। वो झिझकती आगे बढ़ी तो दादाजी ने इसे हाथ से थामकर अपने पास बिठा लिया। एक मरते शख्स से आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी, उन्होंने पूछा। मत्ती उलझी। ग्रैंडफादर प्लीज़ तुम चुप रहो अरीश, मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई इतनी भी नाजायज़ ख्वाहिश नहीं। दादा ने अरीश को झिड़का तो वही चुप कर गया। मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ, इसकी बहन की शादी इसकी फूफी की तरफ हो चुकी है। इसकी मंगनी बचपन में इसकी फूफो की बेटी से हो चुकी थी।
مگر عین شادی کے قریب آئی تو یہ ترکیب آ گیا، صاف انکار کرتا اس کی بہن کا گھر ٹوٹ جاتا۔ جہاں آیا تو تم سے محبت کر بیٹھا ہے، تم سے شادی کرنے کی پاداش میں اس کی بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جلد ہی ماں بننے والی ہے تو اس کے بچے کے ساتھ اس کے گھر میں قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ تب تک ہم اپنے خاندان میں تمہارے اور عریش کے رشتے کا اعلان نہیں کر سکتے، مگر میں مر رہا ہوں، اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے سوچا کہ کسی کو بھی بتائے بغیر یہ رشتہ قائم کر دیا جائے۔ اب میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے یہ شادی ہوتے دیکھ لوں۔ تم ابھی اسی وقت نکاح کرو گی؟ عریش سے ان کے فرمائش پر متی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دادا جی کو دیکھا۔ مگر دادا جی، میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کیسے؟ متی جی جان سے لرزی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ سب راضی تو ہے نا؟ بتانا اس لیے نہیں کہ یہ بات ہمارے خاندان تک نہ پہنچ جائے اور بعد میں انہیں میں سمجھا دوں گا کیا حالات ہے۔ اگر زندگی رہی تو میں نہ بھی رہا تو عریش کے پاپا زبیر سمجھا دیں گے انہیں۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھی، بری طرح نروس ہو کر انگلیاں چٹا رہی تھی۔ ڈیڈ تو اتنی آسانی سے سمجھ جائیں گے، مگر مما اف، یہ سچ تھا کہ ہر طرف سے تسلی ہونے کے بعد ہی اس رشتے کے لیے راضی تھی، مگر ایسے نکاح سے مما کا ریئیکشن سوچ کر ہی جرجری آئی۔ اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ میں اپنے اکلوتے پوتے کی خوشی دیکھے بغیر ہی یہ حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ آبدیدہ ہوئے۔ متی نے عریش کی جانب دیکھا، اس نے بھی ہاں کرنے کے لیے اصرار کیا۔ عریش کے پیرنٹ کی طرف دیکھا تو وہ بے اصرار بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عریش، میں ویر کو بلاتی ہوں، متی نے نظریں جھکا کر کہا تو وہ سب گڑبڑائے۔ نہیں، اتنی دیر میں تو جہاں جن رشتہ داروں کو بابا کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی وہ پہنچ جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس بات کو خفیہ ہی رہنے دو بیٹی، اگر راضی ہو تمہیں ان کے پہنچنے سے پہلے جلد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ عریش کے بابا بولے تو وہ خاموش ہوگی، اسے کسی بھی طرح وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ میری بچی، کیا تم راضی ہو؟ دادا نے پھر پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر زبیر نے جو جج، قاری صاحب اور گواہ بلوا رکھے تھے انہیں دادا کے کمرے میں ہی بلوا لیا تھا۔ کاغذائی کارروائی مکمل ہو گئی۔ وہ بھڑکتے دل کے ساتھ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہوتے دیکھتی رہی، اور یہ مرتبہ شاہزادہ سلطان کی زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی جو کہ وہ کر بیٹھی تھی، جو کہ اس کے وجود کو بھگتنا تھی، اس کی روح کو بھگتنا تھی۔ بہت جلد ایجاد و قبول کا بھی مرحلہ طے ہو چکا تھا، وہ سب جا چکے تھے۔ اب دادا کے چہرے پر سکون سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ مرتبہ شاہزادہ سلطان نہیں، مرتبہ عریش زبیر بن چکی تھی۔ رشتہ بدل چکا تھا، مقام بدل دیا گیا تھا، اس کی پہچان بدل دی گئی تھی۔ عریش، جاؤ بہو کو اپنا گھر دکھاؤ، باقاعدہ شادی کے بعد جب گھومنے پھرنے آؤ گے تو تم لوگ ادھر بھی رہ سکتے ہو۔ عریش کی ماما نے چھیڑا تو وہ بلش کر گئی۔ عریش نے الجھ کر بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ایسے باہر آ گیا۔ گھر کے مختلف حصے دکھا کر۔ اب وہ اسے لیے اس گھر میں موجود اپنے روم میں آیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بیری اپنی جیت پر، میرا مطلب ہے اپنی محبت کی جیت پر۔ اس کے لبوں پر پراسرار اور فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ متی اسے دوسری منزل پر موجود اس کے کمرے کے بالکونی میں چلی گئی جو تازہ پھولوں کے بے تحاشا خوبصورتی سے سجایا گئی تھی۔ عریش، یہ منظر بہت خوبصورت ہے، بالکونی کے باہر نیچے اشارہ کرتی بولی۔ ہاں، یہ منظر بہت خوبصورت ہے، وہ اسے سر تاپا بہت گہری نظر سے دیکھ کر بولا۔ اس کی نگاہوں کی پرحد تپش وہ زومانی لہجے میں گڑبڑائی۔ عریش، ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ کہتی وہ نظر جھکائے باہر کی جانب بڑھی جب عریش نے بہت اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے کشادہ سینے سے لگایا۔ یہ کیا عریش، چھوڑو مجھے، وہ گھبرا کر مچلی۔ کچھ نہیں کر رہا بیری، بس ذرا سا محسوس کرنے دو خود کو، وہ کہتا اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھ گیا تو متی کی جان بن آئی۔ اس نے عریش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر متی کی کمر سے لگا چکا تھا۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو بیری، محرم ہوں تمہارا اور اب ویسے بھی مجھ سے انتظار نہیں ہوگا، وہ کہتا اسے چھیڑ بیٹھا۔ عریش، چھوڑو مجھے ورنہ، وہ دانت پیس کر بولی، مگر پرواہ کسے تھی؟ اچھا ورنہ کیا، وہ کہتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ متی کے طوطے اڑے، پھر آنکھوں کو عقیدت سے چوما، پھر دونوں گالوں کی سہتی آئی۔ عریش، وہ چلائی، بیبی گرل جلدی سے اپنا ڈمپل دکھاؤ، مجھے ڈمپل پر کس کرنی ہے، نہ دکھایا تو لپس پر کروں گا، پھر شکایت مت کرنا، وہ بہکا سا بولا۔
جب متی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی چٹانی گرفت سے نہیں نکل سکتی تو ناچار اپنے چھوٹے سے ڈمپل کی نمائش کی، جس پر ہریش نے اپنے دہکتے لب رکھے اور شاید ہٹانا بھول گیا۔ ہریش وہ پھر مچھلی اور وہ اپنی اتنی ہی جسارت سے اس کی روح فنا کر چکا تھا، تب کہکا لگا کر پیچھے ہٹا اور اسے چھوڑ دیا۔ متی نے اس کے سینے پر مکے برسائے، پر اثر کسے تھا؟ کیوں اپنی چھوٹی سی جان ہلکان کر رہی ہو؟ جان چلو گھر چھوڑ دوں، میرا ارادہ بدل گیا تو بہت جلدی نقصان کر بیٹھو گی اپنا۔ وہ مانہیزی سا بولا تو متی نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ کہکا لگاتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ متی کو چھوڑنے کاٹیج تک آیا تھا۔ سنو بیلی، ابھی ویر کو مت بتانا، مجھے ڈر ہے وہ کچھ زیادہ ریئیکٹ نہ کرے اور تمہیں پریشانی ہو۔ ہریش کی بات پر متی خاموش رہی اور اس بات میں سر ہلا دیا، مگر کاٹیج پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے ڈیڈ کو کال ملائی تھی۔ ڈرتے جھجکتے تمام صورتحال، حالات اور واقعات بتاتی چلے گی، کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنے ڈیڈ سے کم از کم سچائی نہیں چھپا سکتی تھی۔ شاہزر پہلے تو پریشان ہوا، پھر متی کو تسلی دی کہ جو بھی حالات رہے اس میں متی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ہینڈل کر لے گا سب، اور متی کو تسلی دی۔ ایک ہفتے سے شاہزین کی جان سولی پر لٹکی تھی، روز یونی جا رہا تھا مگر وہ نہیں آئی تھی۔ چپکے سے فارغ اور ہمسا سے پتہ کروا چکا تھا مگر وہ تو آئی ہی نہیں تھی۔ یونی کیا ہوا ہوگا؟ کہیں بیمار نہ ہو؟ کیا میرے رویے سے اتنی ہرٹ ہوئی کہ یونی بھی نہیں آ رہی؟ اف، پاگل ہو جاؤ گے شاہزین سلطان، اس پاگل لڑکی نے تمہیں بھی پاگل کر چھوڑا ہے۔ وہ اپنی کیفیت پھر جی بھر کر بدمزہ ہوتا یونی سے واپس آ گیا۔